Comparing systems. Looking at the educational systems in China and with specific emphasis on Hong Kong. اب آئیے دیکھیں کہ ہانگ کانگ میں جو ایجوکیشنل سسٹم ہے وہ مین لینڈ چائنا سے کس طرح سے مختلف ہے. اب ہانگ کانگ is a comparatively smaller place. It has a population of 7 million only. It was a British colony during the 1842 اور 1997 میں یہ چائنا میں آ گیا, چائنا کا پارٹ بن گیا. However, it is called a special administrative region. اسپیشل ایڈمنسٹریٹو ریجن جو ہوتے ہیں وہ جب ایفیلیٹ ہوتے ہیں کسی کنٹری سے تو اس کا اسٹیٹس یہ ہوتا ہے کہ اس کی اپنی لیگل کرنسی ہوتی ہے اور اس کی اپنے ایجوکیشنل پالیسی میں اس کا اپنا ایک سے زیادہ ہوتی ہے. سو اس میں ہانگ کانگ ایک اربن میں از مینلی اربن, تھوڑا سا ان کا رورل ایریا بھی ہے لیکن مینلی اٹ از اربن. کہنے کو تو دیر از اے سنگل ایجوکیشن سسٹم, سو یو سے کہ دس از the Hong Kong system. However, you will see کہ کتنا differentiation within the schooling system is present over here and how within the system, educational systems there are several subsystems. انہی کے اندر کئی subsystems بھی ہیں. اب types of schools کو اگر ہم دیکھیں تو there are some government schools, پھر ایسے بھی schools ہیں جو کہ government aided schools ہیں جن کو یہ caput schools کہتے ہیں. ان schools میں پر head کے حساب سے government کی ان کو grant ملتی ہے. Then you have these private schools. اب یہ private schools میں DSS کے اندر that is direct subsidy scheme کے اندر کچھ ان private schools کو grant ملتی ہے جنہوں نے خاص قسم کا ایک criteria meet کیا ہو. اور however not all the private schools are subsidized by the government. اور کچھ ایسے بھی private schools ہیں جو کہ گورنمنٹ کی grant کے بغیر چل رہے ہوتے ہیں. اب جو اسکول گورنمنٹ کی پرائیویٹ اسکول گورنمنٹ کی گرانٹ کے بغیر جا رہے ہوتے ہیں تو ان کو کوئی خاص قسم کا کرائیٹیریا گورنمنٹ کا میٹ نہیں کرنا ہوتا. سو دیٹ وڈ مین کہ اس کے اندر کریکولم کی زیادہ فلیکسیبلٹی ہے اینڈ دے کین ڈیسائڈ سیورل میٹرز آن دیئر اون. ناؤ اپارٹ فرام دس دیر آر آلسو انٹرنیشنل اسکولس. یہاں پہ آپ کو اسکولس ملیں گے جو کہ سوئس اسکولس ہیں, جرمن اسکولس ہیں, فرینچ اسکولس ہیں. اور ایک اور ود ان دیز انٹرنیشنل اسکولس ایک اور انٹرسٹنگ فینومینا یہ ہے کہ ایک انٹرنیشنل اسکول ہوگا اور اس کے 2 سیکشنز میں 2 مختلف کریکولم پڑھا رہے ہوں گے مختلف کنٹریز کے. سو یو ہیو دس اسکول جرمن سوئس انٹرنیشنل اسکول, ایک سائڈ پہ جرمن کریکولم یوز کر رہے ہوں گے اور دوسری سائڈ پہ یہ سوئس کر رہے ہوں گے. یہ دس از اگین اے ویری انٹرسٹنگ تھنگ ٹو لک ایٹ. اگر آپ اسکولس کو مینجمنٹ کے علاوہ کریکولم کے حساب سے ڈیوائڈ نہ کریں سسٹمز کو اور ان کو میڈیم آف انسٹرکشن کے حساب سے اگر ڈیوائڈ کریں تو یو ول ہیو اسکولس وچ آر اینگلو چائنیز اسکولس اینڈ یو آلسو ہیو اسکولس وچ آر اونلی چائنیز میڈیم اسکولس. پھر اگر آپ اس کو دیکھیں تو اسکول کی ڈیوریشن بھی کچھ اسکولس میں ڈفرینٹ ہے مختلف اسکولس میں. اب کچھ اسکولس میں شروع میں بگننگ میں یہ تھی کہ 6 سال کا ان کا پرائمری ہوتا تھا, 5 سال کا ان کا لوور سیکنڈری ہوتا تھا, 2 سال کا ان کا ہائر سیکنڈری ہوتا تھا اور 3 سال کی ان کی یونیورسٹی ایجوکیشن ہوتی تھی. لیٹر آن آفٹر دا ریفارمس ان 2009 دیز ہیو بین چینج ٹو 6+3+3+4 یعنی 6 سال کی پرائمری, 3 سال کا سیکنڈری, 3 سال کا پوسٹ سیکنڈری جس کو آپ اے لیول یہاں پہ پاکستان کے حساب سے اگر آپ سمجھنا چاہیں, انگلش سسٹم کے حساب سے سمجھنا چاہیں, اور 4 سال کی یونیورسٹی ایجوکیشن. Now what we wanted to see over here کہ although we say this is Chinese educational system, there is no uniform system and systems کے اندر جب آپ نے کمپیئر کرنے ہو ایک کنٹری کے دوسرے کنٹری میں تو there are several differentiation between different systems within systems اور ان different points کو ذہن میں رکھنا اس لیے ضروری ہوتا ہے. فار انسٹنس اگر بچوں کی ایج ڈفرینٹ ہے جس ٹائم پہ وہ پرائمری ایجوکیشن بگن کر رہے ہیں تو آپ جب اس کے ایجوکیشنل آؤٹ کمس کو کمپیئر کریں گے تو دیٹ تھنگ آلسو نیڈس ٹو بی کیپٹ ان مائنڈ.